ایک اللہ والے کا عجیب قصہ۔ ابراہیم بن شبیب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ کے دن بعد نماز کے مجلس کیا کرتے تھے۔ ایک شخص صرف ایک کپڑے میں لپٹا ہوا ہماری مجلس میں آ بیٹھتا اور ایک سوال کیا۔ ہم لوگ مجلس کے برخاست ہونے تک مسائل فقہیہ میں گفتگو کرتے رہے۔ پھر وہ شخص دوسرے جمعہ کو آیا، ہم نے اسے جواب دیا اور اس کا مقام اور اس کی حالت دریافت کی۔ اس نے اپنا پتہ بتایا، پھر ہم نے اس کی کنیت پوچھی۔ اس نے کہا، ابو عبداللہ، ہم اس کی ہم نشینی سے بہت خوش ہوئے۔ ایک مدت تک وہ ہمارے پاس اسی طرح آتا جاتا رہا، پھر اس کا آنا موقوف ہو گیا۔ ایک بار ہم اس کی ملاقات کے ارادے سے اس بستی میں گئے اور اس کے بارے میں دریافت کیا۔ لوگوں نے کہا وہ ابو عبداللہ صیاد ہے، اس وقت شکار کو گئے ہیں، ابھی آتے ہوں گے۔ ہم انتظار میں بیٹھے تھے کہ وہ سامنے سے آئے اور حال یہ تھا کہ ایک ٹکڑے کپڑے کی لنگی اور ایک ٹکڑے کی چادر بنائے ہوئے تھے۔ ہاتھ میں کئی پرندے زندہ اور کئی ایک ذبح کیے ہوئے ہمیں دیکھ کر مسکرائے۔ ہم نے کہا، آپ ہماری مجلس کی رونق افزائی کیا کرتے تھے، اب کیا ہو گیا جو بالکل ترک کر دیا؟ کہا، کیا سچ کہہ دوں، میرا ایک ہمسایہ تھا، اس سے کپڑے لے کر اور پہن کر تمہارے یہاں آتا تھا، اب وہ شخص سفر کو گیا ہے۔ پھر کہا، تم میرے گھر چل کر رزق اللہ تناول کرو گے۔ ہم ان کے مکان پر پہنچ کر بیٹھے اور اپنی بیوی کو ذبح کیے ہوئے پرندے پکانے کے لیے سپرد کیے اور زندہ کو لے کر بازار گئے اور انہیں بیچ کر روٹیاں خرید لائے۔ اتنی دیر میں بیوی نے سالن تیار کر رکھا۔ ہم کھانا کھا کر چلے تو آپس میں گفتگو ہونے لگی کہ تم نے اس شخص کی ناداری اور فقر کی حالت میں اور نیک بختی اور صلاح کی کیفیت دیکھی، اور تم میں قدرت بھی ہے کہ اس کی اتنی مدد کرو جس سے وہ اپنی حالت سنبھال سکے۔ تمہیں ایسا کرنا چاہیے کہ کچھ چندہ جمع کر کے ان کی امداد کرو جس سے وہ اپنی حاجت پوری کرے۔ چنانچہ ہم نے آپس میں تعین کر کے 5000 درم جمع کیے اور ان کو دینے کے لیے پھر اس گاؤں لوٹ کر چلے۔ جب ہم مدیر پر پہنچے تو مسیر بصرہ محمد بن سلیمان جروکے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ غلام سے کہا، ابراہیم ابن شبیب کو میرے پاس بلانا۔ جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے دریافت کیا، کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ امیر نے کہا، مجھ پر تم سب سے زیادہ حق ہے، اور اسی وقت 10,000 کا توڑا منگا کر اور ایک فراش کے کندھے پر رکھوا کر میرے ہمراہ کر دیا۔ میں اور خوش ہوا اور جلدی سے اس گاؤں کی طرف روانہ ہوا اور ان کے دروازہ پر پہنچ کر سلام کیا۔ وہ جواب دیتے ہوئے باہر نکلے۔ جب میرے ہمراہ فراش کو اور اشرفیوں کے توڑوں کو دیکھا تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور کہنے لگے، اے شخص، تجھے مجھ سے کیا تو مجھے فتنہ میں ڈالنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، اے عبداللہ، بیٹھ جاؤ۔ واقعہ یہ ہے، چنانچہ میں نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ میں نے کہا، تم جانتے ہو کہ وہ ایک ظالم امیر ہے، تم خدا کے واسطے اپنے نفس کو بچاؤ اور یہ لے لو۔ یہ سن کر ان کا غصہ اور تیز ہوا۔ اسی وقت گھر میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ میں نا امید ہو کر امیر کے پاس لوٹ آیا اور بغیر سچ کہنے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ ناچار واقعہ بیان کیا، سنتے ہی کہنے لگا، یہ شخص خارجی معلوم ہوتا ہے، اور غلام سے کہا، تلوار لے آؤ۔ جب وہ لے آیا تو میرے ساتھ کر دیا اور کہا، ان کے ساتھ جا کر اس کا سر کاٹ لاؤ۔ میں نے کہا، خدا امیر کو سلامت رکھے، اس شخص کے معاملہ میں خدا سے ڈرو، ہم نے اس کو دیکھا ہے،
وہ خارجی نہیں ہے، میں انہی کو تمہارے پاس بلاتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں میرا مقصود ان کو اس سے بچانا تھا۔ اس پر امیر کو اطمینان ہوا اور میں روانہ ہو کر اس کے دروازہ پر پہنچا اور سلام کیا تو ان کی بیوی کو روتا ہوا پایا۔ کہنے لگی کچھ خبر بھی ہے؟ تمہارے ابو عبداللہ کا کیا قصہ ہوا؟ میں نے کہا ان کا کیا حال ہے؟ کہا انہوں نے گھر میں آ کر جو کچھ ان کے پاس تھا رکھ دیا اور وضو کر کے نماز پڑھی، اور میں نے انہیں یہ دعا کرتے سنا کہ اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے اور فتنہ میں نہ ڈال۔ یہ کہتے ہوئے لمبے لیٹ گئے۔ میں ان کے پاس پہنچی تو ان کا انتقال ہو چکا تھا اور یہ ان کی لاش موجود ہے۔ میں نے کہا اے بیوی یہ ہمارا بہت ہی بڑا قصہ ہے، پس اب اس کا ذکر ہی نہ کرو۔ یہ کہہ کر ویسے ہی لوٹ کر میں امیر کے پاس آیا اور سارا حال میں نے اس سے بیان کیا۔ امیر نے کہا میں اس شخص کی نماز پڑھاؤں گا۔ یہ خبر شہر میں مشتہر ہوئی، چنانچہ تمام اہل شہر ماں امرا و روسا کے جنازہ میں شریک ہوئے۔ بے شک دنیا میں ایسے اللہ والے بھی گزرے ہیں کہ جو ساری زندگی اپنے آپ کو دنیا سے بچاتے رہے، اور جب دنیا میں پھنسنے کا وقت آیا تو دنیا ہی سے چل بسے اور دوسری طرف